الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ سبا چل رہی ہے اور سورہ سبا کی آیت نمبر 15 ہے. یہ اس سورت میں یہ جو مضامین یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے اللہ رب العزت ان لوگوں کا بیان فرما رہے ہیں اور اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں جو منکرین نبوت اور رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر یا دیگر انبیاء سابقین کی رسالتوں کے منکر، اور ان لوگوں کا بیان جو قیامت کے منکر ہیں اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پکے کو مانتے نہیں، ان کا بیان. اور اس میں اللہ تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء سابقین کے ہاتھوں جو طرح طرح کے حیرت انگیز واقعات اللہ نے ظاہر فرمائے، معجزات ظاہر فرمائے، یہ اس بات کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالی کی قدرت، اللہ کی طاقت بہت بڑی عظیم الشان ہے. انبیاء اکرام کے ہاتھ میں معجزات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہر نبی کے ہاتھ میں معجزات آتے ہیں. خود نبی کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے. ہم تو اس دنیا میں ہر چیز ایک طریقے سے ایک سبب کے ساتھ ہوتی ہے نا، ایک واسطے سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ایک سبب کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میری قدرت اتنی بڑی ہے، میں قادر مطلق ہوں، میں انسانوں کو پیدا کرنے والا، موت دینے والا، ہر چیز کی قدرت میرے دست اختیار میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو وحدہ لا شریک بتانے کے لیے، اپنے نبیوں کو برحق بتانے کے لیے معجزات کا ظہور فرماتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات ہم نے پیچھے کتنے سارے پڑھے، اسی صورت کے شروع میں آئے. یہ اسی بات کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ دیکھو میری قدرت ہے، میں اللہ کا ایک، میں اللہ ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اور
ساری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ فرماتے میں چلاتا ہوں، کوئی انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اسے میرا ہی بڑا کیا ہوا، کوئی کتنا دولت مند کیوں نہ ہو، میرے ہی ہاتھوں کی دولت ہے۔ کسی کے پاس کوئی علم ہے، کسی کے پاس کوئی دولت ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کسی کے پاس کوئی فن ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کسی کے پاس کوئی کمال ہے، سب اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کے بے حساب انعامات تھے، بے حساب انعامات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب انہوں نے ناشکری کی تو پھر اللہ کا عذاب بھی ان پر آیا اور بڑا سخت عذاب آیا۔ یہاں سے جو میں نے آیت تلاوت کی، یہ سورہ سبا کی جو آیت ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ قوم سبا، ان کی بستیوں میں نشانیاں تھیں، ان کی بستیوں میں، رہنے کی جگہوں میں ہم نے نشانیاں رکھی۔ یہ قوم سبا تھی، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں عرض کروں آپ کے سامنے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو تفسیر کی بڑی مشہور کتاب ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ سبا جو تھا وہ یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے پیشواؤں کا لقب تھا۔ پہلے زمانے میں یہ رواج تھا، اب بھی بعض ملکوں میں ہے کہ اس ملک کا جو بھی بادشاہ ہوگا اس کا یہ لقب ہوتا تھا۔ جیسے فرعون جو تھا، فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ اسی لیے اگر کبھی آپ جا کر فرعون یہ مصر کبھی جانا ہو، ان کے عجائب گھر میں ان کی بہت ساری مومیاں رکھی ہوئی ہیں، فراعنہ لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فرعون ایک ہی آدمی ہے جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ وہ تو رامسیس، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں رامسیس، وہ تو ایک تھا جو ہوا، ہلاک ہوا، لیکن آگے پیچھے بہت سارے فرعونہ تھے کہ فرعون لقب تھا۔ کسرا لقب ہوتا تھا، ایران کے بادشاہ تھا، جو بھی ایران کا بادشاہ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ کسرا ہوگا۔ روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا۔ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ ایک تو وہ نجاشی تھے جن کا ذکر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب 80 صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے ہجرت اولا جب ہوئی حبشہ کی طرف، تو وہاں نجاشی قرآن پاک سنا ہے جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے۔ لیکن وہ ایک نجاشی نہیں تھے، بلکہ بے شمار نجاشی گزرے، جو بادشاہ بنتے چلے گئے وہ نجاشی تھے۔ اسی طرح یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا سبا، سین کے ساتھ، سین با الف، سبا۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ اور جو تبابعہ، جو اس ملک کے مقتدا و پیشوا تھے، وہ بھی اسی قوم سبا سے تعلق رکھتے تھے۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں، گزرا بھی ذکر آتا ہے قرآن کریم کے واقعے میں ملکہ بلقیس کا۔ تو ملکہ بلقیس جو تھی اس کا تعلق بھی قوم سبا سے تھا۔ سورہ نمل میں ان کا واقعہ آ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رزق کے دروازے کھول دیے، اتنا رزق اس قوم کو دیا، اتنا رزق اس قوم کو دیا، اتنے شاندار اس قوم کو جگہ دی کہ بس کوئی حد و امتحان ہے۔ رزق کے خزانے تو اللہ کے ہاتھوں میں، جہاں اللہ تعالیٰ لٹا دے، بہا دے، اس کی قدرت۔ یہاں پر بھی ان کے اوپر یہ تھا کہ رزق کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، جس کو قرآن کریم نے جس واقعے کا یہاں ذکر کیا کہ رزق کا دروازے اللہ نے ان پر کھول دیے۔ ان کے شہر میں عیش کے، آرام کے، راحت کے، خوشیوں کے بڑے ہی انتظامات، ان کے شہر میں ہر چیز کے بڑے انتظامات تھے، ہر طرح کے انتظامات تھے۔
ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا، یہ فرمایا کہ آپ ہمارا شکر ادا کرو. بس شکر کا مطلب وہی جو میں ہر مرتبہ عرض کرتا ہوں، شکر کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک زبان سے شکر، یا اللہ آپ کا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، زبان سے شکر. یہ نہیں کرتے سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ آپ کا شکر احسان. ایک تو یہ شکر، اور دوسرا شکر یہ کہ عمل سے شکر. عمل کا شکر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا کیوں نافرمانیاں کرتے ہو بھائی؟ صحت اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، گھر بار اللہ نے دیا، اولاد اللہ نے دی، خاندان دیا، دنیا کی جو نعمتیں ہوتی ہیں سب اللہ نے دے دی، تو کیوں نافرمانیاں کر رہے؟ تو دوسرا یہ کہ بس تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تھا ان کے ساتھ. بس وہی ہوتا ہے کہ انسان ہے ہی نہ شکرا. جب نعمتیں زیادہ ملتی ہیں تو دماغ میں یہ خناس بیٹھ جاتا ہے، دماغ میں یہ فطور آتا ہے، شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ سب تمہارا اپنا عمل کا کیا دھرا ہے. یہ آتا ہے کہ یہ سب تمہارے اپنے عمل کا کیا دھرا ہے، یہ سب تمہارا کمال ہے. کون اعوذ باللہ، کون اللہ، کون دینے والا. بھائی تم تو اتنے ذہین ہو، آپ اتنے طاقتور ہو، آپ کے پاس تو اتنی تعلیم ہے، آپ تو یہ اور آپ تو وہ. انسان بھی پھر الٹی سیدھی بولنے لگ جاتا ہے کہ جی میں تو اتنا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ایسا. یہ شیطان ہوتا ہے. انسان اپنی حقیقت، جہاں انسان کا کوئی کل پرزا ڈھیلا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں. اس قوم کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ اتنی عیش و عشرت میں یہ لوگ آ گئے، اتنی عیش و عشرت میں یہ لوگ آ گئے کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اللہ کو اللہ ماننے سے ہی انکار کرنے لگے. یہ کہتے کہ شکر کرتے کہ یا اللہ یہ آپ کی عطا ہے، آپ کی دین ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے. نہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے، انکار تک نوبت پہنچ گئی، کفر تک نوبت پہنچ گئی. اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے 13 انبیاء بھیجے. اللہ تعالیٰ ایک دم عذاب نہیں بھیجتے کسی قوم پر کہ اچانک ایک نافرمانی اور اٹھا کے عذاب. نہیں، اللہ تعالیٰ بہت سے ملنے کا موقع دیتے. اس قوم کے اوپر 13 انبیاء اللہ نے بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، ان کو سنبھلنے کے موقع دینے کے لیے. لیکن یہ لوگ سیدھے راستے پر آئے نہیں. اپنی غفلت، عیش و عشرت. یہ تو انسان کو جب کسی اللہ والے کی صحبت ملتی ہے، وہ ان کو بتاتا رہتا ہے اللہ والا کہ دیکھو بھائی یہ تمہارا کمال نہیں ہے جو تمہیں نعمتیں ملی ہوئی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، شکر کرو اللہ کا. کئی تکبر میں آ گئے، نافرمانی میں آ گئے، کچھ نہیں بچے گا. لیکن اپنی غفلت سے باز نہیں آئے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور یہاں تک کہ سخت اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے شروع کر دی. یہ جو قوم سبا تھی اور ان کے جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کو قرآن پاک میں ذکر ہے، یہ کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا نام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے، اس کی اولاد میں 10 لڑکے تھے، 10 بیٹے اللہ نے دیے. 6 بیٹے یمن میں آباد رہے اور 4 جو ہیں وہ ملک شام میں چلے گئے. ان کے نام بھی لکھے ہیں. جو یمن میں رہ گئے تھے ان کا نام ہے بدجج، دوسرے کا نام کندہ، تیسرے کا نام ازد، چوتھے کا نام اشعری، 5ویں کا نام انمار، 6ٹھے کا نام حمیر. یہ 6 لڑکے تھے جو ملک یمن میں رہ گئے. پھر ان 6 لڑکوں سے جو نسلیں چلی، جو خاندان بنے، وہ تقریباً 6 قبیلوں میں پھیل گئے. نسل در نسل، نسل در نسل وہ ان کے 6 قبیلے بنتے چلے گئے. اور جو ملک شام میں چلے گئے قوم سبا کے 4 بیٹے، ان کا نام تھا لخم، جزام، عاملہ، غسان.
یہ 5-4 تھے، یہ ملک شام چلے گئے، اور ان کے جو خاندان تھے، ان کے جو قبائل تھے، بعد میں جو ان کے آنے والی نسلیں تھیں، وہ انہی کے ناموں سے آباد ہوتی چلے گئی، انہی کے خاندان بن گئے تھے۔ یہاں جو یہ ان کی صورتحال تھی قوم سبا کی۔ میں آیت کا پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اگلی آیت کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی رہائش میں، ان کے بستیوں میں نشانیاں رکھی ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، ان کو 2 باغات دیے اللہ نے دائیں اور بائیں، اور فرمایا اللہ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ پیو عیش کرو، اتنا فروٹ، اتنے انواع و اقسام کے پھل فروٹ اور سبزیاں ان کو دیں، کہا کہ عیش کرو، کلوا من رزق ربکم، تم آرام سے اپنے رب کے رزق کو کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، یہ ایک پاکیزہ شہر ہے، ورب الغفور، اور مغفرت کرنے والا آپ کا رب ہے، غلطی ہو جائے گی معافی مانگ لو گے، اللہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اس باغ کی جو تفصیلات لکھی ہیں حضرات مفسرین نے، وہ یہ لکھی ہیں کہ یہ جو ملک یمن میں تھا، یہ جو ملک یمن میں جو سبا کا جہاں اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے، جو باغ بنا، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ ڈیم بنا، اس باغ کے ساتھ ڈیم بنا ہوا تھا، جس کو ہم ڈیم سے تعبیر کریں گے۔ عارف بولتے ہیں بند کو، بند سے مراد در حقیقت ڈیم ہے۔ یہ اس وقت جو ملک یمن ہے، اس کا جو دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، اس کا نام کہ صنعاء ہے، اس صنعاء سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر ایک شہر ہے، اس کا نام ہے مآرب۔ مآرب اس شہر کا نام ہے۔ اس شہر میں قوم سبا آباد تھی، صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر، 3 منزلوں کے فاصلے پر سمجھ لیں، 3 میل بن گئے تقریباً۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی اور یہ شہر آباد تھا۔ یہ جو 2 پہاڑ تھے ادھر اور ادھر، ان پہاڑوں کے درمیان یہ بستی آباد تھی۔ پہاڑوں کے اوپر جب بارش آتی تھی تو بہت سیلاب آتا تھا، پانی آتا تھا۔ تو جو سبا تھا، ان کا جو بادشاہ تھا، ان میں ملکہ بلقیس کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بھی ان کی بادشاہ رہی ایک زمانے میں۔ انہوں نے مل کر یہ کام کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند بنا دیا، بہت بڑا ایک بند بنایا، اور بند جو تھا وہ جیسا آپ سمجھ لیں کہ ڈیم بنا دیا۔ اب جو بارش کا پانی آتا، وہ سارا کا سارا بارش کا پانی اس ڈیم کے اندر جمع ہوتا رہتا۔ اس ڈیم کے پھر انہوں نے، جیسا ڈیموں کے اندر آج کل بھی ہوتا ہے، پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ ڈیموں کے اندر راستے بناتے ہیں، وہ دروازے بناتے ہیں تاکہ پانی نکلے۔ تو انہوں نے 3 دروازے بنائے تھے۔ پہلے پانی نکالا، ایک جگہ پر جمع ہوتا تھا، پھر دوسری جگہ پر جمع ہوتا تھا، پھر تیسری جگہ سے پانی نہروں کو سپلائی ہوتا تھا۔ ان دونوں پہاڑوں کے ساتھ 2 بڑے بڑے باغات تھے، اتنے بڑے، ادھر بھی باغ چلتا تھا، ادھر بھی باغ چلتا تھا، اور اس میں اللہ نے دنیا کا کوئی پھل فروٹ ایسا نہیں رکھا تھا جو اس باغ میں نہ ہوتا۔ اور اس کے بارے میں لکھا کہ فراوانی کا یہ عالم تھا، پھل فروٹ کی فراوانی کا، کہ ایک آدمی اگر سر کے اوپر یا کوئی عورت سر کے اوپر ٹوکری رکھ کے چلے اور باغ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جائے تو جو پھل ٹوٹ ٹوٹ کے خود بخود گرتے تھے پوری ٹوکری سے بھر جاتی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اتنا سرسبز و شاداب باغ، جنتان عن یمین و شمال، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ، درمیان میں آبادی، پانی کی کثرت، دنیا کی ہر آسائش ان کو میسر، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ ان کے اوپر انتظامات ہیں۔ یہ بہت سارے باغات تھے، ان کا بہت بڑا مجموعہ تھا۔ یہاں پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں، کہنے کو تو باغات بہت تھے لیکن قرآن پاک نے اس کو جنتان سے تعبیر کیا، اور اس وجہ سے جنتان سے تعبیر کیا کہ دائیں طرف کے باغات کو ایک باغ شمار کیا، بائیں طرف کے باغات کو ایک باغ شمار کیا۔
اس کی مثال ایسے دیں کہ اگر کوئی آدمی ہے اور اس کے باغات ہیں، ایک سڑک کے اس طرف ہو اور ایک سڑک کے اس طرف ہو، کہیں کسی چیز کا باغ ہے، کہیں کسی چیز کا باغ ہے، مختلف قسموں کے باغ لگے ہوئے ہیں، تو کہنے کو نام ایک ہی آدمی کا ہوگا جو فلانا آدمی کے باغ ہے تو بہت سارے باغات، لیکن مالک چونکہ ایک ہی ہے لہذا ایک ہی طرح کے باغات اس کے شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ چونکہ دو طرف کے باغات ہیں اس لیے اس کو فرمایا۔ ہر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے درخت رکھے اس کے اندر، اور پھر فرمایا کہ کلو میں رزق ربکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو وسیع رزق دیا، اس کو بلدہ طیبہ بنایا، پاکیزہ شہر ہم نے بنایا۔ پاکیزہ شہر کی لفظ پاکیزہ بہت کثیر معنی میں استعمال ہوتا ہے، صفائی ستھرائی میں، ماحول کے اچھا ہونے میں، ماحول کے مہذب شائستہ ہونے میں، گرمی سردی کے اندر نہ اتنی تیز سردی ہو کہ برداشت سے باہر ہو جائے، نہ اتنی تیز گرمی ہو کہ وہ قابو سے باہر ہو جائے، دونوں موسموں میں اعتدال رکھا، اور پورے شہر میں کوئی جو حشرات الارض جس سے ہم اور آپ دن رات پریشان رہتے ہیں، مچھر، مکھیاں، پسو، بنانا، یہ وہ، ان سب چیزوں سے اس شہر کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا۔ یہاں تک لکھا کہ اس شہر کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا، اگر کسی دوسرے شہر سے کوئی آدمی آتا، اس کے سر میں جوئیں ہوتی، اس کے جسم کے اور اس کے سامان میں کوئی حشرات الارض ہوتے، خود بخود مر جاتے تھے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نظام رکھا تھا۔ اور فرمایا بلدۃ طیبۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب الغفور، کہ وہ اپنی نعمتوں کو اللہ نے اس طرح مکمل کیا کہ اس شہر میں صرف دنیاوی آسائشوں کا انتظام نہیں تھا کہ صرف دنیا کی راحت ہو لیکن کفر سے بھرا ہوا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بعض بڑے ممالک ہیں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن کفر سے بھرا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم یہاں رہو، اور پاکیزہ شہر بھی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، تم شکر گزاری کے ساتھ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ تم کو دائمی نعمتوں کا مزہ بھی چکھائیں گے یہاں پر۔ تو کتنی بڑی بات، ایک انسان ایسی جگہ پر دنیا میں رہے جہاں دنیا کی بھی ہر نعمت ہو اور آخرت کی نعمتیں بھی میسر آ جائیں۔ آج تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو اچھے ممالک ہیں وہاں پر کفر کا دور دورہ ہے، جو خراب ممالک ہیں تو وہاں دنیاوی راحت و آرام کی کمی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں جمع کر دی، تو فرمایا کہ آخرت میں اس سے بڑی اور دائمی نعمتوں کا بھی اللہ نے وعدہ کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس آبادی کا ذکر کیا، قوم سبا کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، قوم سبا کی بستی میں نشانیاں ہیں، جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے یہ قوم سبا کے، جس کا میں نے منظر آپ کے سامنے بیان کیا، نقشہ آپ کے سامنے بیان کیا، عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، یعنی بستی کے دائیں طرف بھی، بستی کے بائیں طرف بھی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، تم اپنے رب کے رزق کو کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ ایک پاکیزہ شہر ہے، گناہ بخشنے والا اللہ ہے۔ لیکن بداعمالیاں جب بڑھتی چلی گئی، معاملہ ان کے کفر تک پہنچا، کیونکہ دنیاوی راحت و آرام جب زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو راہ راستے رہتے ہیں، جن کو سرکشی آ جائے، جن کے اعمال خراب ہو جائے دولت کی فراوانی سے، پھر وہ نعوذ باللہ اللہ کا بھی انکار کرنے لگتے ہیں، اللہ کے بھی منکر ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں سے سر پہ نظر کرنے لگتے ہیں، تو برکتیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے نافرمانیاں شروع، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک نافرمانی، اور یہاں تک کہ کوئی حد و انتہا ان نافرمانیوں کی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فاعرضوا، انہوں نے اللہ سے اعراض کیا، اللہ سے بے دہانی برتی، اللہ کے احکامات کو خاطر میں نہ لے کر آئے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، فارسلنا علیہم سیل العرم۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کسی انسان کو ختم کر دینا، نعمتوں کو واپس لے لینا؟ یہ تو 1 منٹ کا کام ہے اللہ کے لیے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی شان تو کن فیکون ہے، آج ادھر کل ادھر۔
یہ تو ہم بیوقوف ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دائمی یا سب کچھ ہمیشہ رہے گا اور یہ میرا کمال ہے، یہ اس میں نعوذ باللہ یہ اللہ کی عطا نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ بیوقوفی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے احکامات کو مانا نہیں، تو بے برکتی آئی، اور بے برکتی کیا آئی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے اوپر ڈیم کا یا بند کا عذاب بھیج دیا۔ بند کا عذاب یہ بھیجا کہ چوہے پیدا کیے اللہ، چوہے پیدا ہو گئے، اندھے چوہے، نابینا چوہے، اور وہ جو ڈیم تھا اس ڈیم کے اندر آپ کو معلوم ہے چوہے تو یہ اپنے بل بنانے شروع کرتے تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ چوہے پیدا ہوئے اور انہوں نے جا کر ان ڈیموں کو کریدنا شروع کر دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈیم اندر سے کھوکھرا ہونا شروع ہو گیا۔ کسی کی نظر پڑ گئی کہ تو چوہے ہیں، کسی نے جا کر بتایا بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا بلیاں چھوڑ دو، بلیاں جو ہیں وہ چوہوں کو کھا لیں گی، اور اس کے خیال میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ اتنے بڑے ڈیم کو چوہا بھی ڈھا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو بلیاں کیا کریں گی؟ بلیاں چھوڑی، چوہے جو ہے وہ بلیوں کے اوپر غالب آ گئے، اتنے موٹے موٹے چوہے بڑے بڑے ہو گئے کہ وہ بلیاں ان کو کوئی بگاڑ ہی نہ سکی، اور انہوں نے اس ڈیم کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ان کا ایک پادری تھا، اس پادری نے اپنی کتابوں سے یہ نکالا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اس پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیم تباہ ہوگا، یہ شہر تباہ ہوگا اور اس کو چوہے تباہ کریں گے، اور سیلاب آئے گا، اس سے سب ختم ہو جائے گا، پورا شہر تباہ ہو جائے گا۔ تو جب اس نے یہ چوہے کو دیکھا اور اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اب یہ وقت آ گیا، ان کی نافرمانیاں اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ شہر تباہ ہونے جا رہا ہے اور علامات بھی اس کے سامنے ظاہر ہو گئی، تو اس نے سب سے پہلے تو اپنی جائیدادیں بیچی، اپنی بیچنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ بھائی دیکھو میں تو شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم بھی اپنا بندوبست کر لو، تم بھی نکل جاؤ اس شہر سے۔ جنہوں نے اس پادری کی باتیں مان لی وہ تو نکل گئے اور دوسری جگہوں پر آباد ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانی وہی وہیں پہ غرق ہو۔ تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے اوپر بند کا عذاب، پانی کا ریلا بھیج دیا، یعنی وہ جو بند تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ان چوہوں نے جب اس کو کھوکھلا کیا، پانی نکلنا شروع ہوا، تھوڑا سا پانی نکلا تو آپ کو معلوم ہے بند کس طرح ڈھہتا ہے، وہ ڈھہ گیا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ پہلا عذاب ان کے اوپر یہ آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ۔ جب پانی پھیلا تو پانی جب پھیلا، بند جب ٹوٹا قوم سبا کا، تو دور دور تک جب پانی گیا تو پورا باغ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو دو باغات تھے جس کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی کوئی سر پر ٹوکری رکھ کر گزرے تو بھر جاتی تھی، وہ دونوں باغات کو ہم نے بدل دیا ایسے دو باغات سے جن کے اندر اب پھل جو اگتے تھے وہ کڑوے ہوتے تھے، وہ بد ذائقہ ہوتے تھے، کیونکہ پانی آ گیا سیلاب کا، اب وہ پھل ہی ختم ہو گئے، وہ برکت ہی اڑ گئی، اب جو پھل اگے کڑوے، کسیلے، بد مزہ، بد ذائقہ، وہ پھل اس کے اندر اگے۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑے سے بیری پیدا کر دی اللہ نے، جنگلی بیری، وہ بھی کسی قابل نہیں ہوتی کھانے کی۔ یہ اللہ نے ان کے اوپر، یہ قوم سبا کے اوپر عذاب بھیجا، اور پوری قوم یہ تتر بتر ہو کے رہ گئی۔ تباہی بربادی، جو منٹوں میں انسان کی بدعمالیاں یوں تباہی بربادی لے کر آ گئی، صرف نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کو احکامات کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ دیکھو انسان کو معصیتیں تو ہوتی ہیں، گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، معصوم تو نہ میں ہوں نہ آپ ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ وہ تو معصوم ہے، باقی تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں انسان سے۔ لیکن
غلطیوں کے اوپر سرکشی، غلطیوں کے اوپر سینہ زوری، غلطیوں کے اوپر غلطیوں کو غلطیاں نہ ماننا، یہ ہے اصل میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ ہم میں سے کون ہے جس سے غلطیاں نہ ہوں؟ کون ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ سب سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن سینہ زوری جب انسان کرے پھر اللہ کی پکڑ میں انسان آتا ہے۔ اور آپ کے سامنے میں یہ تو قوم سبا کا واقعہ، میں جب یہ قوم سبا کا واقعہ کی جب یہ آیت کبھی پڑھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے نام تو اس ایک باغ کا لیا، لیکن ایسے تو ہزاروں باغات ہیں دنیا میں، ہزاروں ممالک ہیں دنیا میں جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ آپ جس ملک کو اٹھا لیں اس ملک کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو عجیب و غریب اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ خود ہمارا جو عالم اسلام ہے، پورے اسلامی ممالک ہیں، اللہ نے ان اسلامی ممالک کو کیا نہیں دے دیا؟ کون سی نعمت اللہ نے اسلامی ممالک کو نہیں دی؟ اگر کبھی آپ نقشے پہ کھڑے ہو کر دیکھیں نا اسلامی ممالک کو، تو مراکش سے شروع ہوتے ہیں اسلامی ممالک اور انڈونیشیا تک چلے جاتے ہیں، بالکل یوں لڑی ہے جیسے زنجیر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح تمام اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ میں لڑی میں پڑے ہوئے ہیں۔ عرب ریاستیں، ہمارا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، پھر آگے چلے جائیں بنگلہ دیش، بیچ میں تھوڑا گیپ آئے گا لیکن سیدھا چل رہا ہے، انڈونیشیا تک جاتا ہے۔ تیل اس میں ہے، پہاڑ اس میں ہے، صحرا اس میں ہے، سمندر اس میں ہے، اور انواع و اقسام کی کانیں اس میں ہیں، پتھروں کی کانیں اس میں ہیں، سونے کی کانیں اس میں ہیں، ہیروں کی کانیں اس میں ہیں، کوئی کمی چھوڑی اللہ نے؟ دنیا کے دو بڑے بڑے سمندری ناکے، دو بڑے بڑے سمندری ناکے دنیا میں جو پوری دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے، وہ دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ ایک نہر سوئس جو مصر کے اندر ہے، اور ایک آبرائے باسفورس جو ترکی کے اندر ہے۔ ان دو جگہوں کے ناکے مسلمانوں کو اللہ نے ایسے دیے کہ اگر آج تھوڑی بہت بھی کچھ طاقت مسلمانوں کے پاس ہوتی اور ان دو ناکوں کو مسلمان بند کر دے، پوری دنیا کی تجارت رک جائے، ان کے جہاز رک جائے پانی کی۔ اتنی طاقت اللہ نے مسلمانوں کو دی، لیکن ہماری جو شامت اعمال ہے، ہماری جو بدعملیاں ہیں، آج میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو پھر واپس لے رہے ہیں۔ جہاں ہمارے ذہنوں میں جب یہ بات آ جائے کہ ہم کافروں کو خوش کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جب ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ کفر کا نظام اپنائے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے، ہم مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے اگر ہم نے کافروں کو خوش نہ کیا، تو سمجھ لیجئے ہم بربادی کے ہم راستوں پر چل پڑے، سمجھ لیجئے کہ ہم تباہیوں کے راستے پر چل پڑے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی برملا یہ کہہ دیتے ہیں کہ سب سود کے بغیر تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی، رشوت کے بغیر آپ کہہ رہے ہیں رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا ہمارا، تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہم کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے اگر رشوت نہیں لے لی ہم؟ شرم بھی نہیں آتی ہے کہتے ہوئے۔ تو ایک نافرمانی تھوڑی ہے، کوئی ایک قسم تھوڑی ہے نافرمانی ہو، نتیجہ آپ کے سامنے۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اللہ سے بھلنے کے موقع دیتے ہیں۔ اسپین مسلمانوں کے پاس رہا، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی اسپین کی، 800 سال مسلمانوں کی حکومت اسپین پر رہی۔ یورپ کے شہزادے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسپین مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں جاتے تھے، یورپ کے شہزادے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اسپین جو ہے یہ تو بالکل مراکش کے ساتھ لگا ہوا یورپ کا ملک ہے، یہ افریقہ کا ملک نہیں، یہ یورپ کا ملک ہے اسپین، مراکش کے ساتھ لگا پڑا ہے۔ جبرالٹر، جس کو جبل الطارق، جس کو آج کل جبرالٹر کہتے ہیں، جہاں حضرت طارق بن زیاد تشریف لائے قدرس کو فتح کرنے کے لیے، تو جبرالٹر، جبل الطارق بالکل اسپین کے اندر تو ہے، باربیا کے علاقے کے قریب ہے جبل الطارق۔ 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ 800 سال مسلمانوں کی حکومت والا ملک ایک دن میں اسپین نہیں نکل گیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے کہ اچانک فوجیں آئی اور مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دی اور اسپین چلا گیا، ایسا نہیں ہوا۔
ایک شہر فتح کیا عیسائیوں نے، اس کے بعد 100 سال کے بعد دوسرا شہر فتح کیا، 150 سال کے بعد دوسرا فتح کیا، غرناطہ گیا، قرطبہ گیا، اشبیلیہ گیا، دوسرے علاقے چلے گئے، یہ وقفے وقفے سے گئے۔ اللہ تعالیٰ سملنے کا موقع دیتے رہے لیکن نہیں سملے۔ پاکستان بنا، پاکستان اللہ کی نعمت ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے پاکستان میں رکھی ہے۔ کتنے لاکھوں انسان، لاکھوں باہر کے لوگوں کو تو پاکستان میں پناہ دی ہوئی ہے، برما کے مسلمانوں کو پناہ دی، افغانستان کے مسلمانوں کو پناہ دی، ساری دنیا کو۔ میرا بوسنیا جانا ہوا پچھلے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، تو جب یہ بوسنیا کی لڑائی چل رہی تھی تو میں بڑی تاریخ ہم پڑھتے تھے بوسنیا میں کتنے مسلمانوں پر مظالم ہوئے، سربیوں کے ساتھ ان کی جنگ چلی، کیا کیا ہوا۔ تو میں جب بوسنیا گیا تو وہاں جس کو دیکھو پاکستانیوں سے محبت کرتا ہے، وہ دوسرا سوئٹزرلینڈ، اتنا خوبصورت ملک ہے وہ۔ تو وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جی اگر پاکستان ہماری مدد نہ کرتا تو ہم تو سفر ہستی سے مٹ چکے ہوتے، اور اس کی انہوں نے ہمیں تفصیل بتایا کہ کس طرح پاکستانی فوج نے ہماری مدد کی، وہ سرنگیں دکھائیں جس طرح انہوں نے اسلحہ پہنچایا۔ سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو کہاں بوسنیا اور کہاں ہمارا ملک، وہاں جا کر ہم مدد کر رہے ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہے آپ کے سامنے، تو پاکستانی تو اس کی کچھ کے اوپر ہے۔ اللہ نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے نوازا، ہم نے اس کی قدر نہیں، اللہ نے سب کچھ دیا۔ ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں، ناران، کاغان، سوات، دیر اور یہ گلگت اور چترال اور کون کون سے ہمارے علاقے ہیں، آپ جا کر دیکھیں ان علاقوں کو، جو حضرات گئے ہیں ہمارے بھائی وہاں پر، انہوں نے دیکھا ان علاقوں کو، یہ سوئٹزرلینڈ سے کم علاقے نہیں ہیں، نہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، انتظام کی کمی ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں حسن دیا وہ تو ہمیں سب سے زیادہ دیا، ہم ناقدری کرنے لگ گئے۔ تو سن 70 میں اللہ نے ہمارے سے آدھا ملک چھین لیا، ہمیں اللہ نے پھر سے بننے کا موقع دیا اور دے رہے ہیں کہ دیکھو آدھا ملک تو گنوا دیا تم لوگوں نے اپنی حماقتوں سے، باقی ملک کی فکر کر لو، لیکن آپ کے سامنے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ جو واقع سبا آ رہا ہے، یہ اگر ہم فٹ کرتے ہیں اپنے حالات کے اوپر، ملکی حالات کے اوپر بھی، اور انسان اپنے حالات کے اوپر بھی اس کو فٹ کرے کہ اگر کسی خاندان کو، اگر کسی گھرانے کو، اگر کسی فرد کو اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے دولتوں سے نوازا، اللہ نے راحتوں سے نوازا، تو کیا وہ نافرمانیوں پر اتر آئے گا؟ کیا وہ ظلم و تشدد پر اتر آئے گا؟ کیا وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے گا؟ کیا دوسروں کی وہ تذلیل کرنے لگے گا؟ اگر یہ کام کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی ان نعمتوں کا آخری وقت آ چکا۔ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ برے سلوک کو پسند نہیں فرماتے کہ اپنی مخلوق کے ساتھ تم برا سلوک کرو۔ دیکھیے اختلاف رائے ہوتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان ہوتا ہے، استاد شاگرد کے درمیان ہوتا ہے، خاندان میں ایک دوست کے درمیان رائے کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ کہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی تحقیر کریں، دوسروں کی تذلیل کریں، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کریں، دوسروں کو آپ رسوا کر کے رکھ دیں بھرے مجمع میں، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ یہ کام اگر کوئی کرتا ہے اس کے اچھے نتائج نہیں نکلتے، یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے۔ تو پہلی ان کو سزا یہ ملی کہ ان کے اوپر بند ٹوٹا، دوسری سزا یہ ملی کہ اللہ نے ان کے باغات کو ختم کیا، جو طرح طرح کے فروٹوں سے لدے ہوئے باغات تھے، اور اس کی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات ان کے اوپر بھیج دیے جو بد مزہ تھے، بد ذائقہ تھے، وہ ان کے اوپر بھیج دیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے کفر کیا، نافرمانیاں کی، اور اللہ کے دین حق کا انکار کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں ہوں، کہ نافرمانیاں بھی کی ہوں اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کفر بھی کیا ہو۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم اسی کو یہ بدلہ دیتے ہیں جو نافرمان ہوتا ہے، اسی کو ہم یہ بدلہ دیتے ہیں۔ تو بھائی ہر شخص، یہ قرآن پاک کی آیات یہ ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے،
ہم سب کی اصلاح کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ تکبر سے بچیں، نافرمانیوں سے بچیں، ناشکری سے بچیں۔ اگر اللہ نے ہمارے گھروں میں یہ معاملہ بہت ہم لوگ کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، سب کے ساتھ تو میں نہیں کہتا، لیکن بہرحال اگر بڑے ڈھیلے ہوتے تو بچے تو 100% ڈھیلے ہوں گے۔ بچوں کی تربیت تو بڑوں نے ہی کرنی ہوتی ہے۔ اگر اللہ رزق گھر میں ضائع نہ ہو، اللہ تعالیٰ رزق کے ضیاع سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کوئی بات نہیں، میرے پاس تو پیسے ہیں، نہیں پیسے تو ہیں، لیکن رزق کا ضائع کرنا، یہ رزق جو ہوتا ہے نا، یہ تو اللہ نے ایک قومی دولت ہے۔ آپ کی جیب میں جو روپیہ پیسہ وہ آپ کی دولت ہے۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء، عام استعمال کی اشیاء، یہ قومی دولت ہے۔ آپ کو اس قومی دولت کے ضائع کرنے کا ہمیں اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم اس دولت کو ضائع کریں، یہ اللہ کی خبر ہے، بے برکتی آتی ہے۔ اپنے گھر میں رزق ضائع نہ ہونے دیں، کھانا اتنا بنائیں جتنا استعمال ہو، بچ گیا یا تو خود استعمال کریں اگلے دن، یا کسی کو دے دیں جو ضرورت مند ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں گر جاتی ہیں، ہڈیاں وڈیاں، روٹیاں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیسز، کو جانوروں کو، پرندوں کو ڈالیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کا رزق ضائع نہ ہو۔ روپیہ ہے، روپیہ ضائع نہ ہو، بربادی نہ ہو۔ جب یہ اللہ کی نعمتیں ضائع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پھر بے برکتی آتی ہے روپے پیسے کے اندر۔ روپے پیسے میں بے برکتی آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے کی طرف فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا، میں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اللہ نے چاہا اس کا بقیہ حصہ اس کا عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔